الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں، نماز کے مسائل، جس میں آج جو باب ہم نے پڑھنا ہے، عنوان جو امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے وہ ہے باب فی کم تصلی المرأۃ فی الثیاب، کتنے کپڑوں میں عورت نماز پڑھے گی۔ ایک ہے عورت کا عام طور پر لباس، وہ کتنا ہونا چاہیے، غیر محرم کے سامنے اس نے کیسے جانا ہے، ہم اس پر بات نہیں کر رہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ نماز کے متعلق عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے اور نماز میں اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے، اس پر ہم بات کریں گے، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں یہ عنوان قائم کیا، اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ سب سے پہلے امام اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں وقال اکرمۃ لو وارت جسدها فی ثوب لاجزته، اگر عورت جو ہے وہ ایک ہی کپڑے سے اپنے پورے جسم کو ڈھانپ لے اور کور کر لے، سر سے لے کے پاؤں تک اپنا پورا جسم کور کر لیتی ہے تو میں اسے جائز قرار دیتا ہوں۔ اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں 372 نمبر روایت ہے، فرماتی ہیں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الفجر، البتہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھایا کرتے تھے، فیشہد معہ نساء من المؤمنات متلفعات فی مروطہن، تو حاضر ہوتی تھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومنہ عورتیں اس حال میں کہ انہوں نے اپنی چادروں سے اپنے جسم کو ڈھانپا ہوتا تھا۔ مروط مرتن کی جمع ہے، اون وغیرہ سے یا ریشم کے کچھ اثرات بھی اس میں ہوتے ہیں، اس سے یہ چادریں بڑی چادریں ہوتی تھی، یہ بنی ہوئی ہوتی تھی۔ ثم یرجعن الی بیوتہن ما یعرفون احد، پھر وہ اپنے گھروں کو واپس آتی تو روشنی ہو چکی ہوتی تھی تو ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، یعنی اتنا وہ اپنے آپ کو کور کر کے جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، اندھیرے میں جاتی پھر بھی ان کی حالت یہ ہوا کرتی تھی۔ عورت جو ہے نا، اس کے بارے میں نماز میں جو اس کا لباس ضروری ہے وہ عام طور پہ اس کے لباس سے تھوڑا سا مختلف ہے، یعنی جو غیر محرم کے سامنے لباس ہوتا ہے اس میں اس کو اپنے قدم بھی ڈھانپنے ضروری ہیں، اپنا چہرہ ڈھانپنا بھی ضروری ہے، لیکن نماز میں ایسا نہیں ہے۔ عام طور پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، صحیح ابن خزیمہ میں روایت ہے 1685 نمبر، جس میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ان المرأۃ عورہ، بے شک عورت جو ہے یہ ساری کی ساری اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھے۔ عورت کا معنی اگر ہم ڈکشنری میں یا لغت میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی یہی ہے کہ جسم کے وہ حصے جن کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے میں انسان کو شرم آتی ہے نا، اس کو عورت کہتے ہیں۔ تو عورت جو ہے وہ اس کو اسلام نے عزت اسی چیز میں دی ہے کہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے، سوائے اپنے محارم اور اپنے محرم کے سامنے، اور اپنے جو ہے وہ ایسے رشتہ داروں کے سامنے جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے چہرہ اور اپنا جو ہے نا وہ اعضاء، جسم کے کچھ اعضاء جو ہے وہ ظاہر کرنے کی اجازت دی ہے۔ بصورت دیگر آزادی کے نام پہ عورت جو ہے وہ اپنے جسم کو ظاہر کرے اور یہ کہے تو اس میں جو عورت ہے اس کی عزت نہیں ہے بلکہ ذلت ہے، اور یہ انشاءاللہ کبھی اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ تو یہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَ الشَّيْطَانُ، جب عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے نا اور اپنے جسم کو چھپایا ہوا اس نے نہیں ہے تو پھر تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے، شیطان اس پر جو ہے وہ اپنی آنکھیں نگاہیں جو ہے وہ ٹکٹکی باندھ کے اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں خیالات پیدا کرتا ہے۔ تو پوری کی پوری عورت جو ہے وہ اپنے جسم کو چھپائے۔ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، آپ سے نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کے چہرے کے سب سے زیادہ قریب عورت تب ہوتی ہے جب اپنے گھر کے بھی اندر والے کمرے میں، جہاں ایک ہوتی ہے گھر کی چار دیواری، ایک ہے اس کے اندر ایک چھوٹا کمرہ ہے اس کی چار دیواری، تو سب سے اندر والے کمرے میں ہے تو اپنے رب کے چہرے کے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو خواتین کو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنی چاہیے کہ اس میں ان کی عزت ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں ام الحسن کے طریق سے جو ہے وہ امام عبد الرزاق ایک روایت ذکر کرتے ہیں جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتی ہیں کہ رأیت ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصلی فی درع و خمار، کہ میں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی، ایک قمیض انہوں نے پہنی ہوئی تھی لمبی اور ایک چادر اوپر لی ہوئی تھی دوپٹے کے طور پہ۔ اور سنن ابو داود میں روایت موجود ہے 641 نمبر، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ اللہ تعالیٰ بالغہ عورت کی نماز بغیر دوپٹے کے قبول نہیں کرتا ہے۔
جب عورت بالغہ ہو جائے تو اپنا سر ڈھانپ کر نماز پڑھے گی۔ ہاں چھوٹی بچی ہے تو اگر ننگے سر بھی گھوم لیتی ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس کا بھی سر ڈھانپا جائے تاکہ اس کو عادت پڑ جائے۔ آگے ایک امام ابو داؤد نے اپنی مراسیل میں ایک روایت ذکر کی ہے 437 نمبر پر، جس میں امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان الجاریۃ اذا حاضت لم یصلح ان یری منها الا وجهها ویداها الی المفصل، کہ عورت جو ہے جب وہ بالغہ ہو جاتی ہے تو اپنے محرم کے سامنے وہ اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو یہاں تک جو ہے وہ ظاہر کر سکتی ہے۔ امام شیخ البانی رحمہ اللہ نے تفصیلی ان آثار پر بحث کی ہے، جلباب المرأۃ المسلمہ فی الکتاب والسنہ صفحہ 58 پر تفصیل سے ان کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا انہوں نے۔ اچھا، اسی طریقے سے قرآن کریم کی جو آیت ہے الا ما ظہر منہا، اس میں الوجہ والکفان کی تفسیر جو ہے یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کچھ مفسرین سے ذکر ہے۔ ایک روایت نماز کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے جو کہ ضعیف ہے، اس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بلکہ اس سے پہلے جو ہے محمد بن زید بن قنفذ اپنی والدہ سے اور ان کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہیں کہ ماذا تصلی فیہ المرأۃ من الثیاب، کہ عورت کس طرح کے کپڑوں میں نماز پڑھے اور کیسے نماز پڑھے، تو انہوں نے کہا اپنے پورے جسم کو ڈھانپے، تصلی فی الخمار والدرع السابغ الذی یغیب ظہور قدمیہا، کہ وہ نماز اس طریقے سے پڑھے کہ ایک قمیض ہو، ایک دوپٹہ ہو، اور ایک قمیض جو ہے وہ اتنی لمبی ہو کہ قدموں کے اوپر والے حصے کو بھی ڈھانپ کر جو ہے وہ نماز پڑھی جائے۔ تو یہ ضعیف ہے۔ تو عورت کے لیے نماز میں اس کے پورے جسم کو ڈھانپنا ضروری ہے، سوائے چہرے کے، ہاتھوں کے اور پاؤں کے، باقی سارا جسم، بالوں کو اچھی طرح سر کو ڈھانپ کر اور باقی جسم کو ڈھانپ کر عورت نماز پڑھے۔ ہاں اگر کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے، سفر میں ہے یا کوئی گھر میں غیر محرم موجود ہیں اور جگہ نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں عورت اپنا چہرہ بھی ڈھانپ لے اور چہرہ ڈھانپ کر اپنا نماز ادا کرے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو دل و جان سے قبول کریں، اسی میں ہماری عزت ہے اور اسی میں ہماری بقا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔